بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جناب علی، جوڈیشل ایبیوز کی بات ہو رہی ہے، کانگریس تک آوازیں پہنچ گئی ہیں پاکستان کی۔ عدلیہ کو کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا، عدلیہ کے کرتا دھرتاؤں کو اور حکومت پاکستان کو، اور یہ حکومت کے ساتھ جو اعظم نظیر تارڑ صاحب ہیں، محترم لاء منسٹر، ان کے سارے احکامات ان کے اور شہباز شریف وغیرہ کے اور کولیشن کے چل رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم، بلاول صاحب اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ آج کانگریس میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، جس کا جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کاغذ آپ کے سامنے ہے، کانگریس کو جو لیٹر لکھا گیا ہے، جوڈیشل ایبیوز اگینسٹ عمران خان، یعنی دوسرے لفظوں میں ہی از اے وکٹم آف دی جوڈیشل مس یوز، جوڈیشل ایبیوز۔ کتنی بڑی بات ہے یہ وہاں کے ریپبلکنز اور کانگریس کمیٹی کے ہیڈز بات کر رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ٹرمپ صاحب نے یوکرین کی 3 سال کی اتنی بڑی جنگ، اور پیوٹن سے انہوں نے بات بھی کر لی، ادھر چائنیز پریزیڈنٹ سے بات کر لی، تو بڑی ہی اگریسو انداز میں اپنی انٹرنیشنل پالیسی لے کے جا رہے ہیں، اور اگر یہ جتنی جلدی جنگ بند ہو گئی تو وہ نوبل پرائز بھی لے لیں گے ٹرمپ صاحب۔ یہ میری پریڈکشن ہے، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو آثار پیدا ہو رہے ہیں، کہ آئندہ کا امن پرائز جو ہے نوبل، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے امیدوار ہو سکتے ہیں، کہ صرف یہ جنگ بند کرانے میں، اور غزہ کے مسئلے پر اگر وہ بونگی نہ مارتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی وہ ویسٹ بینک سے اور غزہ سے ہم جو ہے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے اردن اور مصر میں بھیج دیں گے، ایجپٹ میں بھیج دیں گے، یہ ایک بونگی مار دی انہوں نے۔ ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ ہے، صدر بنے ہیں دوسری دفعہ، اپنی ڈیپ اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے جنگ جیتی ہے، عدالتی جنگ بھی انہوں نے جیتی ہے۔ The same is or identical is the case with Imran Khan vis-a-vis Donald Trump, the president elect 2.0، سیکنڈ ٹرم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ اور ان کا ایک کام ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کے خلاف ڈالرائزیشن کو انفورسمنٹ کرنا، اس کو اسٹیبلائز کرنا، اس کو مزید طاقت دینا۔ اور یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، زمین کے نادر اقسام کے مہنگی ترین جو معدنیات ہیں زیر زمین یوکرین میں، اس پر بات ہو رہی ہے کہ $500 بلین کے قریب ہمیں یہ منرلز چاہیے، یا پھر یوکرین $500 بلین دے دے اس کو۔ تو جناب $500 بلین اگر 3 سال کی کیمپین میں امریکہ نیٹو مل کر یہاں سے کمانا چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی تو آپ کی جنگ لڑی ہے جناب، 40 سال سے ہم بھی بھگت رہے ہیں، ہمارا بھی 150-200 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور معاشرے میں سوشل ڈس آرڈر الگ ہے پاکستان میں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں ان میں اتنی ڈیپتھ اور انالیسس کرنے کی سکت ہی نہیں تھی، اتنے تھنک ٹینکس نہیں ہیں آپ کے پاس، اتنے سوچ بچار کا، فکر کا انداز ہی نہیں ہے، وہ پول اپ نہیں کر سکے آج تک اپنے ریسورسز کو، کہ اگر ہمارا پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر کا ٹائٹل لے کر فارن منسٹر نیو یارک و واشنگٹن جاتا ہے تو کوئی بھی قابل ذکر شخص آپ سے ملاقات نہیں ہوتی اس کی۔ یہ تو آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے۔ چائنا آپ سے الگ ناراض ہے، سعودی عربیہ کے پاس آپ 2 بلین کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی کوئی بھی اینالسٹ یا کوئی بھی ایکسپرٹس یا کوئی بھی اسٹوڈنٹس آف فارن افیئرس اور اکنامک افیئرس، انٹرنیشنل اکنامکس، انٹرنیشنل ریلیشنس، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وی آر ناٹ اپ ٹو دا مارک ان ٹرمز آف دی فارن پالیسی، اور فارن افیئرز میں ہماری کارکردگی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ جہاں پہ جوڈیشل ایبیوز کی بات کر رہا ہے جو ولسن، ان کی کانگریس کمیٹیز کے سربراہ ہیں، وہ بہت ہی پاورفل پولیٹیشنز ہیں امریکہ کے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پوری کیبنٹ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آپ کے لیے انتہائی پیچیدہ، یعنی کمپلیکس سیناریو کو جنم دے رہے ہیں۔ سونر دا بیٹر، آپ نے فکٹیشیس کیسز میں عدت کیس بنا دو، توشہ خانہ کیس، بھائی آپ ڈاؤن دا لائن اگر آپ نے انویسٹیگیشنز کرنی ہے تو ڈاؤن دا لائن سب کے ساتھ ہوگی، نیوٹرل پارٹی کرے گی۔ نیب کو آپ نے کمپرومائز کر دیا، اس کو کریٹیکل کہنا چاہیے کہ پیچیدگیاں وہاں پہ نیب کے حوالے سے، اینٹی کرپشن کی کوئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کام نہیں کر رہی،
پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اپنی پروونشل گورنمنٹس کے ماتحت ہوتی ہیں، ان میں جرت نہیں ہے. یہاں پہ کوئی CBI FBI تھوڑی ہے جو کہ انتہائی آزادانہ طور پر اور ایماندارانہ طور پر انویسٹیگیشن کر سکیں اور کرمنلز کو پکڑ کے یعنی ان کو قرار واقعی سزا دلائی جا سکے عدالتوں سے. تو جہاں پہ عدالتوں پر انگلی اٹھ چکی ہے، اور نہ صرف انگلی بلکہ میں کہتا ہوں کہ 5 انگلیاں اٹھ چکی ہوں اور ان کے اوپر پریشرز ہوں اور وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے ہوں، یعنی مورل ویلیو، مورل سٹینڈرڈ اور اخلاقیات اور ایمانداری اور خیانت سے ہٹ کر امانت کا تقاضا ہے. لا دین الا اللہ امانت لہو، یہ امانت ہے عدالت عظمیٰ کی یعنی قاضی القضاء کا عہدہ. چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ادھر چیف جسٹس آف لاہور اور KP بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ. آپ نے جونیئر موسٹ حضرات کو جو ہے لے کر آپ نے بٹھا دیا ان اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ آپ نے کہا کہ آئینی ہمیں اختیارات حاصل ہے. تو کل آنے والی حکومت، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا کہ آنے والی حکومت کسی کی بھی ہو، اس کو کہاں کہاں پہ ریفارمز لانی پڑیں گی، کہاں کہاں پہ اسٹرکچرل چینجز لانی پڑیں گی، اور معاملات کو کہاں ریسٹرکچر کر ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. آپ کو بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، اکنامک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. یہ جو فکٹیشیس قسم کے جو کلیمز ہیں کسی بھی طور پر، اب رمضان شروع ہو رہے ہیں 2 دن کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن کے بعد آپ انشاءاللہ روزے رکھ رہے ہوں گے، تو جب آپ بازار جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ خربوزہ جو کہ 6-8 روپے والا معاملہ ہے وہ 300 روپے پر ہے، کیلے 400-500 روپے پر ہے، سیب آلریڈی 300 سے 400 پر پہنچ گیا. رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تازہ ترین ریٹس کی بات کر رہا ہوں. مٹن اور بیف کی جو سچویشن ہے، گھی کی کیا سچویشن ہے، ناٹ اے سنگل ریگولیٹری آرڈر ذرا آپ نہیں لے کر آ سکے سوائے اس کے کہ جی ایک پیکج بنا دیں. اور آپ سے زیادہ تو انڈیا پیکج دے دیتا مسلمانوں کو مودی، حالانکہ وہ کلر ہے مسلمانوں کا، لیکن اس کو ظاہر ہے اپنی اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے دنیا کو دکھاوے کے لیے، دنیا دکھاوے کے لیے صحیح. تو ان کی اکانومی ہم سے زیادہ اسٹیبل ہے. ایون بنگلہ دیش، وہاں تو ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس سڑکوں پر ہوتے ہیں، پرائس ایڈمنسٹریشن میں وہ ڈاکٹر یونس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب رمضان آ گئے ہیں اور یہ اب ٹائمنگز بھی آ گئے ان کے بینکوں کے اور آفیسز کے، ہمارے یہاں بھی آ چکے ہیں، لیکن وی ڈونٹ ہیو اینی. کیونکہ کہتے ہیں جی پروونشل یہ تو سبجیکٹ ہے، پرائس مینجمنٹ، سپلائز بیوروز، پرائسز اینڈ سپلائز. اس پروونشل سبجیکٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ پور ایڈمنسٹریشن، لوز ایڈمنسٹریشن، کرپٹ ایڈمنسٹریشن. کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص آپ جا کر دیکھ لیجیے. دادو 7 لاڑکانہ میں کیا ہے. آپ اس سے آگے چلے جائیے، صادقآباد، رحیم یار خان، بہاولپور، لودھرا، ملتان، ساہیوال، لاہور اور فیصل آباد، پنڈی، اسلام آباد، اور پھر آگے سوابی، پشاور، اور ادھر ڈیر اسماعیل خان، کوئٹہ وغیرہ. تو ٹوٹل چاروں کی چاروں پروونسز کی ایڈمنسٹریشن دیکھیے نا. KP کی حکومت ہو سکتا ہے وہ ڈیلیور کرے، کیونکہ ان کے لیڈر نے کو بھی ان کو اپنا فیس سیونگس کرنی ہے، اپنے اس کو دکھانا اپنا چہرہ. علی امین گنگا پور کو دکھانا ہے کہ ان تینوں صوبوں کے مقابلے پر ہمارا صوبہ جو ہے کیا کچھ ڈیلیور کر رہا ہے. ہمارے سے مطلب PTI کی حکومت KP میں. اور مریم صاحبہ کے پروپیگنڈا زیادہ ہے، 60 پیج کے. اور مالکان کو بھی شرم ہے، یا تو کوئی ہے ہی مالکان. میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں. صحافیوں کو تنخواہ نہیں دیتے، صحافیوں کو رلاتے ہیں، صحافیوں کے لیے کوئی ہیلتھ پریولیج نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے سہولت. مجھے بتائیے آپ، کارڈ کی بات کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پنجاب میں 1 ملین کا ایک کارڈ دیا تھا PTI کی حکومت، عمران خان نے، وہ بھی آپ نے ابنڈن کر دیا. 5 لاکھ کا اپنا لے کر آ گیا، اس میں بھی میسو کرپشن ہے. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہے کہ جنوں ہاسپٹل میں اور PIC میں کیا کس طریقے سے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے. کراچی میں جو نئی CVD اور سول ہاسپٹل میں جو سچویشن ہے دیٹ از ناٹ ہڈن. JPMC میں جو سچویشن دیٹ از ناٹ ہڈن. آپ صرف ایمرجنسی میں دوائیاں دیتے ہیں. دیکھیے اب ایمرجنسی کی کیا سچویشن ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں مردہ خانہ کے اندر پیشنٹس پڑے ہوں، مرے ہوئے پڑے ہوں لوگ. دیٹ از دی اسٹیٹ آف افیئرز وی ہیو ان پاکستان. تو جناب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جوائے ولسن ہوں یا پھر وہ خود ٹرمپ صاحب ہوں، کیبنٹ کی کل پہلی میٹنگ وہاں پر ہو چکی ہے واشنگٹن میں. لیٹ سی واٹ ہیپنس. کوئکسٹ رزلٹ نکلے گا یا ایسے سلو چلے گا؟ نو، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری فاسٹ. اور ان کو الٹیمیٹلی ود ان رمضان آئی ڈونٹ سی اینی ہرڈل ان کو بیل دینا پڑے گی انڈر دی پریشر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ.
اللہ کا پریشر تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نعوذ باللہ. اللہ کی باتوں کو کون سنتا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو کون سنتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی اپنے فیس بک پہ یہ پوسٹ لگائی تھی کہ حضرت امیر حمزہ اور احد کے شہداء کی چونکہ سیلابی پانی وہاں پہ آتا ہے اس سے قبروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو انہوں نے ان کی یعنی قبر مبارک کو کشادہ کیا, کھولا, اور وہاں پر جو ہے بالکل صحیح سالمند کی صحیح سالم میت کو لے کر دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, وہ ہمارے پاس سے رزق پاتے ہیں. تو جناب یہ وہ معاملات ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اسٹیٹ آف مس گورننس, پور گورننس, کرپشن, مس مینجمنٹ, اور پھر آپ پورٹرے کر رہے ہیں کہ مریم جو ہے اس نے بہت بڑا کام کیا جی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو, شی شوڈ بی دی پرائم منسٹر. یاد نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ جو کسریٰ کی بیٹی ایران میں اقتدار میں آئی تھی, تو جو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ خبر آئی ہے وہاں سے. حضور نے فرمایا کیا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ حضور وہاں پہ عورت جو ہے وہ حاکم بن گئی. آپ نے فرمایا برباد ہوتی ہے وہ قوم جس کی حاکم خاتون ہوتی ہے. خاتون کا اپنا مقام ہے, بہت عزت دی عالم اسلام میں. تو جناب دس از دی اسٹیٹ آف افیئرز اف یو برنگ ایٹ آل کہ جی ہم نے بے نظیر کے مقام, بے نظیر ٹھیک ہے آ گئی, ماضی کا حصہ بن گیا وہ. اب اس کی جگہ تو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی قربانی دی, جنہوں نے زیڈ بھٹو صاحب کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. اور اب تو بے نظیر کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے ایم این ایز, ایم پی ایز وغیرہ, ان کو سب نے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. یہ بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے نا, کہ خود سوچیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اجڑ کیوں گئی ہے, برباد کیوں ہو گئی ہے, جبکہ اس کے اندر وہ اسٹرینتھ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں لیٹ اٹ بی اے ویری ری آرگنائز پراپوزیشن مسٹر بلاول. آپ ریسٹرکچر کریں اور دیکھیں کہ کون کون سے لائل تھے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور کون کون ہو سکتا ہے. پنجاب واز دا بیس آف زیڈ بھٹو. اٹ ول بی اے بیس اگین فار پاکستان پیپلز پرووائڈیڈ کہ آپ یہ جو ایکسٹرا سپرا نیشنلسٹ اسٹرکچر آپ نے سندھ میں دیا ہوا ہے اس کو بدلے, سندھ کا ایک ماڈل ڈیولپ کریں, اور پنجاب کے لوگ اور کے پی اور بلوچستان کے لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ ینگ بلاول نے یہ کچھ کر دیا اپنی والدہ کی پارٹی کے ساتھ, اپنے نانا کی پارٹی کے ساتھ. تو بہت ہی سنسیریٹی سے میں عرض کر رہا ہوں, نو پرسنل گریڈ ایٹ آل, ایون ود پی ایم ایل این اور اگینسٹ پیپلز پارٹی, ناٹ ایٹ آل, not in favor of پی ٹی آئی یا سچ عمران خان. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو انصاف دینا ہوگا. کسی اور کے کہنے پہ انصاف دیا تو کیا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ I will give a complete bullets and triggers آپ لوگوں کو, آپ حضرات کو. آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کو شیئر کیجئے اور واچ ٹائم اس کو دیجئے. آپ کو بہترین انفارمیشن بیسڈ, نالج بیسڈ باتیں ہوتی ہیں یہاں پر. ان امپیچبل, انڈینائبل بات ہو رہی ہے یہاں پر. کوئی ذاتی کسی کے خلاف نہیں ہو رہی بات, نہ کسی کی فیور میں نہ کسی کے خلاف. بٹ یو ہیو ٹو ڈیلیور, یو ہیو ٹو ڈسپینس ود جسٹس. اور یہی آپ کو خوف ہے. اب تک تو معاملات اور بہتر ہو جاتے پاکستان کے. ساری دنیا میں پاکستان کا کیا مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بات کیجئے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. اور جھوٹ نے تو جانا ہی جانا ہے, حق کو آنا ہے, سچ کو ٹھہرنا ہے. بہت بہت شکریہ, والسلام.